ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਬਣਾਏ। مثلاً آج اگر ساریاں کمپنیاں قرآن شریف چھاپنا بند کر دیں، اگے بھی جڑا الماریاں پہ ہے سارا اٹھا لیا جائے، پھر بھی قرآن موجود رہا، کیونکہ اتنا کاغذات نہیں جتنا حافظات سینیاں نہیں، بلکہ حافظے تو اتنے پکے ہوتے کہ کمپنیاں دے شائع کیتے ہوئے نسخیاں دے وچ کوئی غلطی ہوئے وہ بھی کٹ لیں گے۔ یعنی یہ انتظام اللہ نے فرمایا، انساناں نوں شوق دوا دیتا ہے کہ وہ قرآن شریف نوں اپنے سینے وچ محفوظ کر لیں۔ قرآن کی تعلیم، ترجمہ، تفسیر، معنی، مطلب سمجھنا گویا یہ اللہ دی گل نو سمجھنا ہے۔ جس لئے بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے اس لئے اللہ کو دے نال گلاں کر رہے ہوتا ہے۔ ہن جن دے نال گلاں کر رہے ہیں اس نو رب دی گل دی سمجھ ہی نہ آئے بھئی اللہ مینوں کے آکھ رہے ہے، بڑی بات نصیبی دی گل ہے۔ بڑے اٹھی دے ٹوٹیاں اٹھائیں پہ کے بھر لے اطلاع لے گیا تم کو کدھر نہیں۔ تو بڑی ایک خوشی اور مسرت دی گل ہے کہ چاچے عبدالرحمان دے دو میں بیٹے نے قرآن شریف ترجمے نال پڑھیا، یقیناً ناظرہ بھی پہلے پڑھے ہو سی تاں ترجمے نال پڑھیا، یہ بڑا اچھا کیتا جڑا ترجمہ پڑھ لیا تاکہ پتہ تو لگے نا کہ اللہ گل کے کر رہے ہیں۔ ساڈی بولی چکے اجمی عربی نہیں، اس واسطے سانوں ترجمہ پڑھنا پوندا ہے اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن دا مطلب سمجھ نہ آوے تو قرآن تے بندہ عمل ہی نہیں کردا، اور جس نو قرآن دا پتہ نہ ہوئے او بعض غلط لوگاں دے ہتھے بھی چڑھ ویندا ہے، کیونکہ خود جو نہیں پتہ کہ اللہ نے کیا آکھیا ہے، وہ انہاں جڑیاں کرماتاں تے جڑے قصے تے جڑیاں روایتاں سنائیاں انہاں نو دین سمجھ لیا، جبکہ دین دا ماخذ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دنیا دی واحد کتاب ہے جڑی اتنی جلدی یاد ہو ویندی ہے تو ساری زندگی یاد رہندی ہے، ورنہ اتنی 30 سپارے 114 سورتاں کون یاد رکھدا ہے ہمیشہ۔ لیکن قرآن دے اندر اللہ نے دو لذتاں رکھی ہیں، ایک تے دی جڑی ظاہری بناوٹ ہے نا الفاظ دی، یہ کوئی انسانی تو ہے نہیں، ہے تو عربی، لیکن یہ ہو جائی تو ہے نا بناوٹ کہ اہل عرب دے فضلاء ٹل لا رہے مگر اے نال دی ایک چھوٹی جی صورت نہ بنا سکے، آخر وہ تو عربیان چلو اسد اجمی ہیں، صورت بناونا تو درکنار صورت دی ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی الوہی نظم اور عبارت ہے۔ اچھا پھر کمال ہے اس طرح یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے نظم اور ربط نال کہ بندے جس نو مانے دا نہ ہی پتہ ہوئے نا جلے قرآن سن سی نا او دے رونگٹے ضرور کھڑے ہوتے ہیں، ان یعنی ایک چس آندھی ایک ذہنی سکون آتا ہے۔
اور دوسری یہ اندر لذت یہ ہے کہ یہ ہر لفظ بندے نو ہدایت والے پاسے لے کے جاتا ہے. یعنی کوئی جملہ فالتو نہیں جڑا انسان دی ہدایت نال تعلق نہ رکھتا ہو. کوئی آیت بھی اللہ دی اس حکمت کو خالی نہیں جس حکمت دی بنا تے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا. یہ بھی واحد کتاب ہے دنیا دی یہ دا ہر لفظ ہر جملہ ہدایت نال بھرے. اور پھر ابتدائی چی فرما دیتا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ یہ جڑی کتاب ہے کتاب الہی ذالک الکتاب لا ریب لا ریب اتنے وقف کیتا کرو. ذالک الکتاب لا ریب بلا شک و شبہ اللہ دی نازل شدہ کتاب ہے. فیہ ھدی للمتقین اس کتاب دے اندر ہدایت ہے ڈرن والے واسطے. جس بندے نو اس کتاب نال ہدایت نہیں نہ ملدی انہوں کہیں شے نال نہیں ملدی. لہذا اور پھر مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے. آخرت دے اندر بھی اللہ نے قرآن دے قاری نو یہ اجازت دے ہونی ہے کہ جنت دا جڑا محل ہے یہ مختلف منزل ہیں. تو ان کر بھئی پہلی پوڑی تے پیر رکھ لوں تے قرآن نو پڑھنا شروع کر. جتھے وہیں کہ تیری تلاوت پوری ہوئے نا اتھا ہی ٹکانا بنا ہے. اتنا درجہ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ اس کتاب دے ذریعے بڑی قوماں نو سر بلند کر دیندا ہے جی ہن کسائیاں نو کر دیتا. ویکھ لو قرآن جس لے قصہ آندا ہے سورت یاسین علیہ حبیب نجار دا درخان دی تعریف آندی ہے نا. حالانکہ سارے درخان چنگے نہیں ہوندے ان سارے کسائی بھی ٹھیک نہیں ہوندے لیکن کوئی ایک بھی وچوں بن پوے نا تو ساری قوم دی تعریف ہوندی کہ نہیں ہوندی. ہن سارے بلوچ کوئی موحد تو نہیں لیکن علامہ احمد سعید خان چونکہ بلوچ آئی اس قرآن سنایا تو ہی تو بلوچہ دی تعریف ہوندی. اللہ تعالی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اس کتاب دے ذریعے اللہ کئی قوماں نو سر بلند کر دیندا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اور اسے نو کنڈ کرن دی وجہ تو اللہ کئی قوماں نو ذلیل تے رسوا کر دیندا ہے. بہرحال ظاہری فضائل اور شان اور مقام دے نال نال قرآن دی جڑی اصل صفت اور شان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے. اچھا لیکن ہدایت نامہ تو ہے پر یہ دے سنن پڑھن نال ہدایت کئی نو ملدی یہ بھی اللہ دسیا. بارش تا آندھی ہے نا جس لئے آندھی کسی علاقے تے ہر جا تے آندھی ہے لیکن کئی زمین ہیں جنہاں دے فائدہ دیون والیاں فصلاں اگدیاں کدائیں پھل پھل اگدن تے کدائیں اروڑی ہوندی ہے او دے جو ہتھوں بدبو اٹھیندی ہے. یہ دے بارش دا قصور تا کوئی نہیں نا. بارش تا آئی اگو زمین دی صلاحیت وکری وکری. کئی زمین ہیں اس بارش نو اپنے اندر جذب کر کے وچوں بما ینفع الناس جیڑا لوگاں نو فائدہ دیندا ہے غلہ یا پھل پھل او کٹ دیاں اور بعض زمیناں وچوں جھاڑ جھنکاڑ جڑی بوٹیاں بے فائدہ کنڈے والیاں جھاڑیاں ہوندیاں. یہ وجہ ہے کہ اللہ فرماندا ہے قرآن واقعی رحمت علی بارش ہے یہ کوئی شک نہیں لیکن فائدہ کہیں نو ہوتا ہے وہ زمینہ وکھو واقع. اللہ نے کیا فرمایا
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اساں تواڈے اُتے قرآن اس وجہ تو نہیں نازل فرمایا کہ تواڈے اُتے بد قسمتی یا بد نصیبی دیاں تہمتاں یا فتوے لگدے رہن کہ اے میاں بزرگاں دا منکر اے پیو دادے والے دین نو چھوڑ گیا ہے. نہیں ساڈا یہ مقصد نہیں اے گلاں کراونیاں. اساں قرآن نو کیوں نازل کیتا ہے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، جیڑا ساڈے کولوں ڈردا ہوئے او دے واسطے اساں اینوں نصیحت نامہ بنایا ہے. جیڑا ساڈے کولوں ڈرن والا ہوئے نصیحت کردے رہو میرے پاک پیغمبر. فذکر انہاں نوں نصیحت کردے رہو. ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دےوی اے اللہ اے نصیحت کینوں فائدہ دیونا ہے. اللہ فرماندا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جڑا بندہ ساڈی وعید اور عذاب کولوں ڈرن والا ہونا ہے اونوں اس نے فائدہ دیونا ہے. سبحان اللہ. تے جڑا نہیں ڈرن والا ہونا اس دے سامنے قرآن پڑھتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہونا. جڑا اپنے مولویاں کولوں ڈرن والا ہے، اپنے فرقیاں کولوں ڈرن والا ہے، اپنی برادری کولوں ڈرن والا ہے، اپنی معیشت دے کم ہون دا خطرہ رکھن والا ہے، اللہ فرماندا ہے ول اس نو ہدایت کدی نہیں ملنی قرآن نال. جڑا پوری دنیا دے ڈر اپنے دل وچ لا کے باسی تے قرآن نو سنسی تے ایک اللہ دا ڈر دل دے اندر رکھ کے جے بانا ہے. اللہ فرماتا ہے تذکرۃ لمن یخشی. سبحان اللہ. تے اے میرے پاک پیغمبر جی اے کلام کوئی معمولی کلام نہیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اے اس دی نازل کیتی ہوئی جے پیدا کیتا زمیناں نو تے اونچے اونچے آسماناں نو. سنلقی علیک قولا ثقیلا. او سنیا اینو ہولی کلام نہ سمجھے آئے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اے بڑی بھاری کتاب ہے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے، بڑی شان والی کلام ہے. اینو سمجھن واسطے دل گردہ چاہیے، سمجھاون واسطے بھی دلیری چاہیے ہے. اے معمولی نہیں جڑے ویلے کوئی منن والا اینو من لیندا ہے ول اودے اُتے ساریاں ذمہ داریاں دا بھار بھی آ ویندا ہے. اس نو اللہ دیاں گلاں مننیاں پے ویندیاں تے باقی ساریاں دیاں چھوڑنیاں پے ویندیاں. ول میاں کدی گھر بھی چھوڑنا پے ویندا ہے، کدی اپنے علاقے نو ہجرت کرنی پے ویندی ہے، کدی اٹھن نال بنی کے چرایا بھی جا سکدا ہے، کدی اولاد
تینوں نیزیاں تے ٹنگایا بھی جا سکتا ہے، کدائی میاں انہاں دے نال ہی ہو جائے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جڑے اپنے سارے رشتے داراں نالوں جدائیاں تے بہاراں نالوں جدائیاں دا ویلا ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر جی الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمه البيان۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ برے کی لائیے تو پانی نال سبحان اللہ۔ الرحمن علی العرش استوى انہوں نازل کرنے والا عرش دا مالک رحمان ہے جس نے انسان نو پیدا کیتا والنو بولن دی قوت دیتی نطق تے گویائی الشرعی عطا کیتا ہے، باقی مخلوقات وچوں کہنو ایو جیاں کمال نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے باوے جتنے زورے ور جانور ہوئیں، درندے ہوئیں، چرندے ہوئیں تے باوے پرندے ہوئیں، سارے انو اساں شعور تا دیتا ہے مگر عقل تے گویائی والا کمال نہیں دیتا۔ ایک انسان نو دیتا ہے تے دیتا اپنے قرآن تے اپنے احکام نو سمجھن واسطے دیتا ہے، لہذا اللہ فرماندا ہے میری سمجھن والی جڑی گل ہے پہلا تے اے نقطہ دل دے اندر بہا لو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى۔ لہو ما فی السماوات، اور انسانوں سادہ پیغام سمجھ لو کائنات دا آسمانہ دا باوے ذرہ ذرہ یا حبہ حبہ ہے، ایک ایک ذرہ یا ٹکڑا ہے، وہ بھی میری کاریگری نال بنایا گیا ہے، میری ملکیت دے اندر ہے، میرے قبضے دے اندر ہے، تے میں کیڑا طاقتور رہا، میں دھوئے نال 7 آسمان بنا کے کھلار دیتے ہیں، 40 سال گزر گئے مگر اللہ فرماتا ہے میرے بڑے ہوئے آسمانہ دے اندر حل ترى اتنے لمبے عرصے تو بنا کے کھلارے ہوئے بغیر تھمیاں دے کھلارے ہوئے، انہاں دے اندر تینوں کوئی تروٹا کوئی کمی کدائی کوئی دراڑ پئی ہوئی نظر آئیے، کدائی کوئی کونا تروٹایا یا گھسیا ہوا نظر آیا ہے، جڑا دھوئے نال 7 آسمان بنا کے خلا دے اندر بغیر تھمیاں دے کھلار لیندا ہے، او بغیر سفارشاں تے ہاڑیاں دے تینوں پتر بھی دے لیندا ہے۔ جس لے تینوں بنایا آپ بنایا تے تیرے چھوہر نو بناونا کہیں سفارشی رکے نال، تینوں تو میں بنایا تے میں انیری کوٹھڑی وچ بنایا تے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جویں مرضی آئی اپنی قلم انجیں چلائی رکھی، میں تو تھوڑیاں تھوڑیاں مروڑیاں دینا تے شکلاں بدل دینا، نک کہندا پتلا چکیتا کہندا ٹھلا چکیتا کہندا متھا چوڑا چکیتا کہندا سوڑا چکیتا کہندا منہ تھوڑا جہا لمبا چھک کے کیتا کہندا ذرا گول چ بنایا کہندی کچی چھوٹی بنائی کہندی لمبی چ بنائی کسی دا قد چھوٹا کسی دی چھاتی چ تھوڑی جی انج کیتی تو دی ساری حیات بدل گئی کسی دے کن نو تھوڑی مروڑی دیتی تے انج
پھیلا دیتا، کسی نو نال لگا دیتا۔ مقصد یہ کہ مینوں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پوندی، میں کتنی شکلاں بڑھائینا، ہر ایک شکل دوے نالوں وکھری ہے۔ میں کتنے ہاتھ تے متھے بڑھائینا، ہر دیاں لکیراں وکھریاں وکھریاں۔ تیرا ہاتھ سڑ بھی ونجے نا انگل تے ود دوبارہ جڑا لجم سی اوے لکیراں حسین جڑیاں میں پہلی ویری بنائیاں۔ میں ایڈا طاقتور ہاں، ول تو مینوں چھوڑ کے جڑے ویلے کہ مخلوق دے اگوں آن کے آنا ہے میری سندا نہیں تیری موڑیندا نہیں، یا اس لے انہاں نوں آن کے آنا لے گڑ دی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی، اس لے علاج تا تیرا اے بھئی لتر ہوئے سکا پسے ہویا کوڑے تیل وچ تے وقت تیرے کول پچھیوے جو کون دیوان والا ہے تے کون نہیں دیوان والا، لیکن تینوں اساں دلائل نال سمجھائینے ہیں، پیار نال سمجھائینے ہیں، اخلاق نال سمجھائینے ہیں کہ اے قرآن تیری میری ہدایت واسطے آیا ہے۔ اے دے نیڑے جیویں جیویں لگدا ویسے شرک تیرے کولوں پیچھا ہٹدا ویسے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ویکھ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسماناں چ کون کون رہندا ہے؟ بڑے اچے اچے فرشتے رہندن، فرشتیاں دا سردار جبریل امین روح القدس بھی رہندا ہے، پر او بھی میری مرضی دے بغیر ایک انچ بھی تلے نہیں ہو سکدا، حالانکہ وہ بڑی طاقت والا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، بڑی طاقت والا ہے، شدید القویٰ، علمہ شدید القویٰ، ذو مرۃ فاستویٰ۔ اللہ فرماندا ہے مطاع ثم امین، باقی سارے فرشتے دیاں سارے آرڈر تے گلاں منیندے، میں جڑی گل انہوں آکھاں جو اگاں کرنی ہے، بڑا امانت دار ہے، جڑے میرے راز ہوندے ہیں وہ لیک بھی نہیں کریندا، امین ہے، جویں جویں میں جتھے جتھے آرڈر راکھ دیواں اتھائیں اتھائیں پہنچاون والا ہے۔ میں نبیاں دے بھی انہوں بھیجدا رہیا، وہی جڑی دیندا ہاں بس اتنی جڑا کچھ میں دیواں اوہ نہ وادا نہ گھاٹا، اوہ نبیاں تے ون کے نازل کر دیندا ہے۔ ایڈیاں طاقتاں والا اے کہ آسمان دے کنارے تے بیٹھا ہوئے تے اتھائیں بیٹھیاں بیٹھیاں اگر لیون لگے او دا سر زمین دے قریب آویندا ہے، اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنے سینکڑیاں پر لگے، مگر وہی میری ملکیت لگے، میرا غلام ہے، میرا محکوم ہے، وہی باقی بھی ساری چیزاں آسمان دیاں وہی میری ملکیت دے اندر۔ اللہ فرماندا وما فی الارض، زمین دے اندر انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، زمین دے اندر پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، کھیتیاں بھی ہیں، تے باغ بھی ہیں، اے سارے دا سارا نظام بھی میرے اپنے قبضے دے اندر ہے۔ سمندراں دے اندر رہن والیاں مچھلیاں نو بھی کھواون والا میں آبا تے وما تحت الثری، سمندر دی سطح دے تہے دے تلے رہن والیاں نو بھی میں پالن والا، اتلیاں دا بھی میں آں تے تلویاں دا بھی میں آں، مشرق دا بھی میں آں تے مشرق کو لائے کے مغرب توڑی بھی میں آں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ مشرق دا رب بھی میں آں، کتھوں دے نکلدا ہے او جاوی میرے قبضے دیے، جتھے بن کے بڑھدا ہے او جاوی میری اپنی ملکیت، رات دا بھی میں مالکا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لہذا تینوں پتہ ہونا چاہیے میں اتو کولو لے کے تلے توڑی تے سجے کھبے کولو لے کے مشرق تے مغرب توڑی ساریاں کدھا تے سمتا میں آپ سوالیاں اتلیاں دا بھی میں تلویاں دا بھی میں سجیاں دا بھی میں کھبیاں دا بھی میں اوپھے آلیاں دا بھی میں تمیاں لمبے آلیاں دا بھی میں دیوار دا بھی میں دلا دا بھی میں اللہ فرماتا ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى لہذا جو کہ اپنے علم تے قدرت نال جو کہ میں ہر جگہ تے موجود ہونا لہذا جڑے ویلے میرے کہے بندے نو میرے نال لوڑ پہ ونجے اس ویلے اچھے سڈ مارن دی لوڑ کوئی نہیں فإنہ یعلم السر وأخفى میں ہونوں بھی سن لینا تے دل چ چھپی ہوئی گلاں بھی جان لینا قرآن کے پہ سکھائندا یہ قرآن ہے نا تے کدی قرآن نو پڑھیا کرو نا وہ ترجمے نال قرآن بندے نو اصل وچ انسان بنائندا ہے کہ تو جیدا مملوک ہے نا جیندی مخلوق ہے ایڈی وڈی شے تو کوئی نہیں ہو ایک بلبلا پانی دا ایک پھوکا ہوا دا ایڈی شے کوئی نہیں ایک دھکا لگے تقدیر دا تے دم ہوا ہے کیڑی شے تیرے نالوں وڈیاں وڈیاں مخلوقاں پلیندا رہندا جڑیاں کئی ٹن غذا ڈیلی کھمدیاں انہاں نوں بھی وہ آپ کھویندا پیا نا ٹناں دے حساب نال ویل مچھلی بیکٹیریا کھاندی ہے روزانہ ڈیلی اونوں کون کھواون والا ہے اچھا اے جڑے تغدو خماسن و تروح بتانن صبح دی اذان دے قریب جڑے پرندے درختاں تے چوں 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 چڑیاں لائی بیٹھی ہوندیاں وہ تا اللہ دی تسبیح کردیاں بیٹھی ہوندیاں نا وہ تا کر رہی ہوندیاں تے ککڑ تا انہاں دے نال بھی پہلے اٹھے ہویا ہوندا دے بانگ تو بانگ دے بانگ تو بانگ تہجد لے اے جسلے پرندے اڑدن اپنے آشیانیاں تو آلڑیاں تو صبح لے تغدو خماسن پیٹ خالی ہوندے نہیں ناندے جلے شام لے اٹھدن اللہ اتا تروح بتانن انہاں دے ڈیڈ بھرے ہوئے ہوندے یہ کتو کھا آندے انگنت پرندے چڑیاں کاں کبوتر لالیاں طوطے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے صبح لے بھوکی اٹھدی ہے تے شام نو رجی ہوئی واپس آندی تے بندے نو سارا دن وہ پیسہ 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 ڈیڈ تے بھوک تے بھریندی بات بھی نہیں ڈڈی دی لا یملأ فاہ الا التراب ہوں قبر والی مٹی بھرے سی اونج نہیں بھری سکتی اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے ویکھ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ غیب دیاں جڑے خزانے ہیں انہاں دیاں چابیاں میرے بغیر اور کوئی نہیں جاندا مینوں پتہ ہے اس بندے نے کل کے کماونا ہے اس بندے نے کل جیندیاں رہنا ہے یا مر وجنا ہے اللہ فرماندا ہے یعلم ما فی البر والبحر میں جاننا جو کچھ خشکی دے اتے ہے تے جو کچھ پانی دے اندر ہے تے میں تا خشکی والے نو اتنا جاننا اتلے نو اتنا جاننا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
اللہ فرماتا ہے قرآن سنن والے تینوں میں دساں جو میں کتنے علم والا وما تسقط من ورقۃ اے پوری کائنات دے اندر گن لے کتنے درخت کوئی گن سکتا ہے؟ چلو پوری کائنات چھوڑ صرف اترا دے اندر کتنیاں جھاڑیاں یا ول تیرے گھر دے اندر جڑا ککر لگا ہویا ہے او دے اوتے کتنے پاترن اپنے گھر والی جھاڑی دا بھی نہیں پتا اللہ تو میں دساں میں کتنا جاننا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ جڑیاں انگنت کائنات دے اوتے جھاڑیاں تے درخت موجود ہیں انہاں دے وچوں جڑے ویلے کوئی ایک پتر بھی ڈھاندا ہے مینوں ہر پتر دے ڈھان دا پتہ ہے وَمَا تیرا گئی تلویں گل اللہ دا والا حبت فی ظلمات الارض یہ بیٹھے ہوئے نا درس دا ٹائم تو ہو گیا میں درس آ کے آئی ہے نا یہ جلسہ بڑا چھوڑے میں ہوں کہ مڑ تفسیر دا سبق پڑھاؤں نا تو چپ کر بابا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اللہ فرماندا ہے تے جیڑے ویلے کوئی دانا حبتن کوئی دانا جیڑے ویلے زمین دے انہیریاں دے اندر من کے لکوئی نہ اتو سہاگے مار دینا ہے اللہ فرماندا ہے مینوں ایک ایک دانے دا پتہ ہوندا ہے کتھے پیا ہے کیویں پیا ہے جمدا پیا ہے یا گلدا پیا ہے اللہ فرماندا ہے والا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین سارا کچھ اللہ دے علم دے بالکل سامنے ہوتا ہے او دے کولو او جھلی شائع کوئی نہیں اللہ اکبر بندے دا ہر ویکھو بندہ گنگا ہی تا اوہ پیدا کریندا ہے نا گنگیاں نو اوہ بنیندا ہے نا تے گنگیاں دی کون سندا جڑا بول نہیں سکدا ایک ہے دربار تے وہیں تے گوں ہاں کرے سی یہ دیئے ہی سنن والا کون ہے وہ آدھا ہے مینوں تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں جو کوئی بولے تے باویں دل وچ رولے باویں کہیں دی زبان کٹی ونجے تے باویں کہیں دشمنوں دا منہ بن دیتا ہوئے باویں گنگا جمے تے باویں ڈورا جمے میں تو سدھا دل وچ ویکھ لینا جو کہ منگدا کھلا دل نال ساڈا زیادہ واسطہ ہوندا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم اللہ تا جھاتی پیندا تے بندے دے دلاں چ جھاتی پیندا ہے ظاہر تے ویکھے آ تے کدی کالے جنت وچ نہ ونجے نا مگر اللہ دا جیندا دل روشن ہوئے اتو کالا تو میں آپ بڑھایا میں اگا قیامت والے دے ونڈ کرے سا قرآن آتا ہے میں آج ہی سبق بیٹھا پڑھائی تھا ہم پچھلے پیر والا کہ اما الذین اسودت وجوہہم
اے پس وہ لوگ قیامت کے دن جن کے چہرے ہوئے کالے، یہ کون ہونے جڑے دنیا کالے ہیں؟ نہیں قیامت والے دن کئی چٹیاں دے مقالے ہوئے کھلے ہو سن، کئی کالے چٹے ہوئے کھلے ہو سن۔ وہ کہ ہونا ایمان دا نور ہونا ہے، اللہ دا تو وچوں چٹا رہا ہے، اتو تک کالا میں آپ بنایا، وہ تو کٹا اچھا نہیں، اتو والی گل ہی کوئی نہیں، میں وچوں وینا تیرے وچ قرآن دا نور آ گیا، بس سبحان اللہ، وقت قیامت والے دن میں اتو ہی تیرا چہرہ چٹا کر دے سا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر انہاں نو گل سمجھا دیو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، او انسانو تواڈے کولوں آ گئی ہے نصیحت تواڈے رب والوں۔ میں قسم چاہ کے آنا ساریاں گلاں چھوڑ دیو تے قرآن دوتے عقیدت عمل رکھ لو، سارے فرقے مر وئی سن، سارے فرقے ختم ہو گئی سن، اے دھڑا تے او دھڑا تے اے فرقہ تے اے سارے آندے نا ختم ہو گئی سن۔ قرآن دوتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، قرآن دا دعویٰ ہے کہ قرآن نال چمبڑ وائیں تفرقے ختم ہو گئی سن۔ تو فرقہ بڑھ گئی اس لے جلے قرآن دے مقابلے اپنے بابے دی گل کٹ کے لایا، ٹھیک؟ اچھا ہن قرآن کے پہ آتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، او انسانو تواڈے کولوں آ گئی ہے نصیحت تواڈے رب والوں، وشفاء لما فی الصدور، تے سینیاں تے دلاں دیاں بیماریاں دا حکیم آ گیا، ادے کولو علاج کراؤ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یا رحمت ملنی ہے تو مننا لے لو، اللہ فرماتا ہے جڑا نہ منے سی اونوں رحمت ملنی کوئی نہیں، شفا بھی ملنی ہے تو مننا لے لو، ہدایت ملنی ہے تو مننا لے لو۔ اللہ فرماتا ہے ساڈے قرآن والے نور تے ساڈی رحمت والی بارش دے اندر کوئی عیب نہیں، اپنے دلاں دیاں زمیناں نو ستھرا کر لو سنن والےو، جڑے ویلے میری کلام سنی کرو اس ویلے باتیاں دیاں عقیدت مندیاں ایک پاسے رکھ کے بیٹھے کرو، اس ویلے دھڑے تے فرقے والیاں فرقہ بازیاں ایک پاسے رکھ کے بیٹھے کرو۔ اے تواڈے اپنے بنائے ہوئے میرا قرآن ہے، کہیں دھڑے دی رعایت کرن نہیں آیا تے کہیں دھڑے دی مخالفت کرن واسطے نہیں آیا، بلکہ میں تک کیوں بھیجیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق۔ یہ صرف تو پچھو بہ کے انہیں کیتی رکھ، تیرے نال تو وہ چنگا جڑا پھدائیندا تھا آئی معلوم ہے موم بتی لائی بیٹھا۔ یہ تھائیں پہ آن دے۔ اچھا جی کتنے آئی گل؟ ہاں فرمایا میں تو حق والی کتاب نازل کیتی، کہیں دی روح رعایت، کہیں نال ظلم جبر زیادتی والی، کہیں نو ریاتی نمبر دے کے پاس کرن والی،
تے کہیں نو کاوڑ دی وجہ تو انہیں غصہ کرنا نا انج نہیں. میں کتاب ساری کائنات انسانی و جناتی سارے واسطے ہکو جی نازل کی تھی. کوئی ان پڑھیا ہے، کوئی پڑھیا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بھورا ہے، کوئی داڑھی نو کالا رنگ کریندا ہے، کوئی رتا کریندا ہے، تو کوئی باویں چٹی چھوڑی ودا ہے، کوئی جیو جی ابھی یہ پیا. اللہ دا میں تک کہنو نہیں آ کہ قرآن نہ پڑھ. بھاویں کوئی داڑھی والا ہے تو بھاویں داڑھی مون ہے وہ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے. قرآن سارے واسطے ہے، سارے واسطے. صرف شرط ہے کہ اپنے دل والے ککرے نو صاف رکھ، اپنے دل نو پاک تے صاف رکھ کے جلے سن سے جب تو سی نا صاف جا قرآن آسی تے سدھا اندر بڑے ہوئی سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جس دل وچ قرآن گیا وڑ میں تھانوں کے آکھاں ساڈے جٹاں دی بولی کہیں دے پیو تو ہی نہیں نکلدا. یہ قرآن وڑ گیا نا جس دل وچ موڑ اس کو دل چ نہیں نکلدا. ہاں شرط ہے کہ وڑن تے دے نا اگو جڑے پردے دتی کھلوتا ہے صاف کر ایک واری قرآن اپنے دل نو. جلے تیرا دل صاف ہو سی نا وقت قرآن جلے سن سے نا کنا دی رو سیدھا دل لے چلے وئی سی وقت رستے چوں نو اٹکاون والی کائی شے نہ ہو سی. کیونکہ قرآن نازل جیڑی ذات تے ہویا ہے نا اس تے بھی اللہ دا نزلہ علی قلبک باذن اللہ. میں نازل ہی پیغمبر دے دل مقدس تے کیتا ہے. یہ دا سیدھا تعلق ہی دل نہ آوے. اس واسطے اپنے دل وچ وڑن دے تاکہ تیرے دل نو شفا مل جائے. سبحان اللہ. دل تیرا جیسے لے شفا لا ہوئے تھی تو بس وقت ایو تا بوٹی اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ. دل ٹھیک تا سارا بندہ ٹھیک تے یہ دل بیمار تا سارا بندہ بیمار. انہیں ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تا اللہ فرمائے ویکھو جن آئے سنن تو ماشاءاللہ انسان ہو نا تواڈے نالو کچھ درجے کم ایک مخلوق ہے جنوں جنات عقیدہ ہے. تواڈے نالو کم درجے برابر ہی نہیں. ساری مخلوقاں نالو اعلیٰ تے افضل مخلوق انساناں دی. تا اللہ نے نبی چنے تا انساناں چ چنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انساناں تو کم رتبے والی ایک مخلوق ہے کدیں ویندے پیان تے اللہ دا سبب ایسا بنیا کہ اللہ دا صرفنا الیک نفر من الجن. میں جنہاں نو موڑ دتا تہاڈی محفل وچ تے نبی دی محفل تا یتلو علیہم آیات نا اتھے تو آیات ہی پڑھی دیاں نا آیات پہ پڑھی دیاں. جس لے آئے نا فلما حاضروہ جڑے لے آئے تے کنا تے آواز پئی تے ایک دوسرے آکھن لگے انشتو چپ. اے کے کلام پہ پڑھیندا ہے ایک باری چپ کرو نا سارے سنو نا ایک باری چپ کر کے. تو صحیح چپ کر کے سن دے ہوندے ہو نا جڑے لے قرآن پڑھی ہوئے. ہاں جڑے لے پڑھیندا پہ وہ چپ کر دی چپ کر کے سن لویندا پہ کے پہ پڑھیندا. اللہ اکبر. جنہ آنکھیں انشتو چپ وہ سارے چپ کر گئے. ہوں وہ پڑھیندا رہا. اللہ دا فلما قضیٰ جس لئے پورا ہو گیا اگا نہ گئے. ولوا الی قومہم منذرین اپنی قوم نو ڈراون واسطے پیچھے ہٹ گئے. انہاں آکھیا بھئی کمال ہے اے کلام. انا سمعنا قرآنا عجبا. سبحان اللہ. یہ جن پہ آدن انا سمعنا قرآنا عجبا. سبحان اللہ. یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا ایک دوے نو
انہوں تورات سنی ہوئی آئی، مطلب ہے آن صحیح کو پچھلی شریعت نال تعلق رکھ دے. جن بھی پڑھتے بھی ان طالب علم بھی ہوندے نا، جن پڑھتے جن عالم ہوندے جن مشرق ہوندے موحد ہوندے ہر کئی ہندو ان پہ سکھ بھی ہوندے. بہرحال انسان نو اللہ نے جیڑا کلام دیتا ہے نا یہ ہوندیاں مومن تے کئی شے غالب نہیں آتی. سبحان اللہ اکبر. اکثر لوگ آتے ہیں نا بھئی فلانے بندے نو جن ہو گیا، آتے ہیں نا جن ہو گیا، حالانکہ میرا دل آتا ہے بھئی کدا ہی کوئی جن نہ کیا مینو بندہ ہو گیا، کیونکہ زیادہ فضیلت تا انسان نو حاصل ہے نا جن نو نہیں. جن انسان تک میں غالب آ گیا بھائی، اس کو کرتوت کیتا ہونا، اس کوئی بے ایمانی کیتی ہونی جو شیطان ہے دوتے غالب آیا. تے جے انسان رہے نا اشرف المخلوق تے اللہ دے قرآن نال وفا رکھے تے ود جن نیڑے آوے تب بندہ جن نو ہو ونجے. جن ودا اپنے جنہ کو بندے کٹھائے جی میں اسا جن ودے کٹھائیں دے ہونے ہیں، کوئی ونجے نہ کہیں اپنے مولی کو بندہ چڑھ گیا جی یہ تو کٹ دی بھی آئے گا. مطلب شرم دی مار ہے، سانو نہیں شرم آندی. وہ کدے جن چڑھدا تے کدے جن وڑدا. جن شیطان شرارتاں کر سکتا ہے، چڑھ تے اندر واڑ نہیں سکتا. کوئی ایڈی چھوٹی جی شے نہیں بھئی جیڑی تیرے اندر واڑ ہوئی تھی. جن دی جیڑیاں بوتلاں دے تو ڈھکی بیٹھا ہونا نا ڈرامے بازیاں، ایو جی بوتل ہے تے جن دی چیچی نہیں بڑھدی. تے ہر جن ہی ہوا نہیں بڑھدا ہوندا، جنہ دیاں نسل ہیں. ہر جن شکل بھی نہیں بدل سکتا، وہ بھی ایک خاص نسل ہے جنہ دی جڑے شکلیں بدل لیندے. مطلب ہے جس لئے سمجھ نہ ہوئے کہیں کام دی تے انہیں ہی کوئی نفسیاتی مسئلہ بڑھے فلانے میں جن ہو گئے، انہیں نہیں جن ہو گئے. تو کوشش کیتی کرو بھائی جڑا جن تو ہومن آوے نا تو انہوں ہو گئے کرو. اللہ اکبر. جن بیادن بھائی چس آئی آج انا سمعنا قرآنا عجبا. عجباً تعجب کولو نہیں اعجاب کولو ہے، بڑا پسند ہے، بڑا خوش لگا ہے. یہ تو بھائی کمال ہے، پڑھن والے دا ہی کمال ہے تے قرآن دا ہی کمال ہے کہ یہدی الی الرشد، یہ تو نیرا ہدایت والے پاسے لے ویندا ہے. انہوں نے بھی دو قسم دیاں چساں آئیاں، ایک تو یہ آئی کہ عجباً یہ سننے آئے چس آندی ہے، دعا غور کیتا ہے تو یہدی الی الرشد تو نیرا ہدایت والے پاسے لے کے ویندا ہے. وقت ہون جنے وقت سردار صاحب کے فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے؟ فآمنا بہی، اساں اس تے ایمان لے آندا. اور ساڈی یہ کتاب ہوئی یہ رسول ہو گیا. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اور مرد مر ویسائیں اپنے رب نال کہنو شریک نہیں بناونا. اے قرآن نو سنن دا فائدہ، بندہ قرآن بھی سندا تے پڑھدا رہے تے نال شرک بھی کردا رہے، ول کیڑا فائدہ ہویا؟ قرآن سن تے سمجھتے پڑھتے شرک کو لو توبہ کر، و تیرا دل قرآن دے نور نال منور ہو جائے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں عشاء دی نماز تو بعد وقت سبق پڑھاونا، اللہ پاک عمل دی توفیق دے جی. دعا کر لئی اللہ برکت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. اے اللہ اپنی رحمت والی بارش عطا فرما اور قرآن پڑھن پڑھاون والے نو برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد. ثم قال تميلك أقطعت الغيب